اور پاکستانی بحیثیت قوم ناقابل تسخیر ہے. ہم اپنے پہ جتن کریں گے مگر اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے. ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنے ملک کا محافظ ہے. ہم یہاں پہ ایک اور چیز بڑی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دن جو ہے یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی جاگیر نہیں ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ. اور نہ کسی فرد واحد کی ذاتی ملکیت ہے، بلکہ یہ دن وہ دن ہے جس دن ہمیں تمام انجینئرز، تمام سائنسدان، تمام وہ ادارے جو اس سارے پروسیس کے اندر شریک تھے، یہ دن ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا، ان کو سلام پیش کرنے کا دن ہے. پاکستان کو، اور یہ بھی کہ ان لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی، جو سائنٹسٹ تھے، جو انجینئرز تھے، ایک ایک آدمی جو اس سارے پروسیس میں شامل تھا، انہوں نے کس طریقے سے قربانیاں دے کہ کتنی ہمت سے، کن کن حالات کے باوجود اس سارے معاملے کو یقینی بنایا تھا. پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر بند مبارک، ڈاکٹر اشفاق احمد، ڈاکٹر منیر احمد خان اور دیگر درجنوں سائنسدانوں نے دہائیوں تک دن رات کام کیا ہے. اپنی فیملی لائف جو ہے وہ قربان کی. بہت سے سیکورٹی کے ایشوز تھے، اس کے باوجود ان قربانیوں کے بعد انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر جو ہے وہ بنا دیا. اور دشمنوں کے لیے ایک بڑا واضح پیغام تھا. ہم بحیثیت تحریک انصاف، بحیثیت پارٹی، ان عظیم سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں جن کی اس کاوش اور اس محنت اور اس پروجیکٹ کی وجہ سے دشمنان وطن جو ہے وہ آج بھی اس ملک پہ حملہ کرنے سے گھبراتے ہیں اور دو دفعہ سوچتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خصوصاً ڈاکٹر قدیر کے حوالے سے جب انہیں مجبور کیا گیا تھا کہ آپ ٹی وی کے اوپر آ کے جو ہے وہ معذرت کریں، آپ کو یاد ہوگا تو عمران خان صاحب واحد لیڈر تھے اس ملک کے جنہوں نے کھل کے اس کی مذمت کی تھی اس وقت، اور اس پہ تنقید کی تھی کہ نیشنل ہیرو کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمارے نیشنل ہیرو تھے. ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس یوم تکبیر پہ ہم واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کو ہمارے وہ نیشنل ہیرو ہیں، ان کو آفیشلی نیشنل ہیرو ڈکلیئر کر کے ان کی ان خدمات کا جو ہے وہ اعتراف اس قوم کو کرنا چاہیے، جو اس قوم کا ایک ایک بچہ کرتا ہے، سمجھتا ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں آج کے دن کے حوالے سے پارٹی کا یہ موقف ضروری تھا کہ میں آپ سے شیئر کرتا، اور وہ دو چار چیزیں ہیں جن پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. آج کل کے جو حالات ہیں اس کے تناظر میں دیکھیں 26ویں ترمیم کا اس لیے ذکر کیے بغیر کوئی بھی پریشر مکمل نہیں ہو سکتا. جو آج فسطائیت ہو رہی ہے اور جتنے ظلم کا ہم شکار ہیں اور جو بھی اس ملک میں معاملات چل رہے ہیں، اوبویسلی لوگ انصاف لینے کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں، اور 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں میں ریلیف کا پروسیس، ضمانتوں کا پروسیس وہ ایک عجیب و غریب قسم کی سست روی کا شکار ہو چکا ہے، جس کا ذکر پاکستان تحریک انصاف ٹائم ٹو ٹائم کرتی آئی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہی ہے، احتجاج کرتے رہے ہیں. دیکھیں 26ویں ترمیم بظاہر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ آئین کی قبر بن چکی ہے اور عدلیہ کی بے بسی کا مظہر ہے. اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جس وقت ایگزیکٹو عدلیہ کو، ایگزیکٹو کا ایک افیکٹو کنٹرول آ جاتا ہے عدلیہ کے اوپر، اور وہ بالکل آئین کے جو بنیادی جو پرنسپلز ہیں وہ بالکل ان کے خلاف ہے. 26ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد اس کے تحت جو ججوں کے تقرری کے فیصلے ہیں وہ ججوں کی تقرری نہیں ہے، وہ تو بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے، بلکہ اب تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ انصاف کی چوری ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں عمران خان صاحب کے کیس کی تاریخ لگوانے کے لیے احتجاج کرنا پڑا اسلام آباد میں. پاکستان کی پارلیمنٹ کی، پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر جو ہمارے ایک تو پارلیمنٹیرینز جو نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، سینیٹرز، پروونشل اسمبلی پنجاب کے لوگ،
جو پہلا احتجاج تھا اس میں پھر خیبر پختونخوا سے ایون سندھ سے ہمارے لوگ جو ہے وہ کس بات کا احتجاج کر رہے تھے ہائی کورٹ کے سامنے؟ وہ اس بات کا احتجاج کر رہے تھے کہ جناب آپ تاریخ دیں، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، آپ ہمیں سنیں۔ اس دن وعدہ کیا گیا اور پھر وہ وعدے کے مطابق وہ نہ ہوا، وعدہ وفا نہ ہو سکا، اور دوبارہ جو ہے ایم این اے، سینیٹرز اور کے پی کے ایم پی ایس جو ہیں وہ یہاں پہ آئے اور احتجاج کیا، ہائی کورٹ کے سامنے بیٹھے۔ اب آپ صرف یہ اندازہ کریں، جس اپنے ذہن میں یہ دیکھیں کہ جس ملک میں ممبر پارلیمنٹ 10 لاکھ کا نمائندہ ایک آدمی، پوری اپوزیشن پاکستان کی، 5 یا 6 لاکھ کا نمائندہ ایک پروونشل اسمبلی کا جو ہے وہ ممبر، سینیٹر، ان کو اپنی عدالتوں کے سامنے بیٹھنا پڑے، احتجاج کرنا پڑے کہ ہمارا لیڈر ناحق قید ہے، جعلی مقدمات میں قید ہے، فیصلہ تو جو ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ کریں گے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں، مگر کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ اس کو سن لیا جائے؟ کیا اس کے لیے پارلیمنٹیرینز کو، پورے ملک کی اپوزیشن کو احتجاج کرنا تھا؟ تو کیا اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں عدلیہ کتنی بے بس نظر آ رہی ہے؟ کیا اس سے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس وقت انصاف کی فراہمی اور عدلیہ کی آزادی کی بیسیکلی سچویشن کیا ہے، کیا کنڈیشن ہے، کیا حیثیت ہے؟ آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں لوگ یہ اس پہ کیا لکھ رہے ہیں کہ جس ملک میں صرف پیشی لگوانے کے لیے ہم خان کی رہائی چاہتے ہیں، ہم کوئی ناحق بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیڈر کو غلط کیسز میں اندر کیا ہے، آپ ان کو چھوڑیں بھائی۔ یہ بھی جنگ ہوئی ہے، اس قوم نے قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے، ایک گھٹیا اور روایتی دشمن کو شکست دی ہے اس ملک میں، اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے اس ملک نے، اس ملک کے نوجوانوں نے، اس ملک کے محافظوں نے، اس ملک کے بچوں نے قوم بن کے دکھایا ہے۔ اور عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مودی جیسا گھٹیا دشمن جو اس کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے، جو پاکستان نے ان کے ساتھ، ہندوستان اور ہندوستانیوں کے ساتھ کیا ہے، اور پھر وہ جب اس کی تقریر آئی ہے آپ نے سنی ہوگی 2 دن پہلے، اس کے بعد تقریر تو ابھی 2 دن پہلے آئی، خان صاحب تو اس دن سے کہہ رہے ہیں جس دن ہم نے یہ جنگ جیتی ہے کہ یہ دوبارہ کوئی نہ کوئی بغیرتی جو ہے یہ کرے گا۔ 3 دن تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، ہم تو اس ملک کے ایک ایک چپے، ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بس یہ تھے پاکستانی جس آزادی سے ہم اس ملک میں جینے کا ہمارا حق ہے، تو اس کے بدلے میں اگر ہم سب کچھ بھی دے دیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف لڑائی کے ایونٹ میں نہیں، امن کے دور میں بھی ہمیں اسی آزادی سے اس ملک میں جینا ہے، ہمارا یہ حق ہے۔ حقیقی یکجہتی چاہیے اس ملک کو، اور حقیقی یکجہتی وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ یہ جعلی سرکار، یہ فارم 47 کی گورنمنٹ، یہ فسادیت اور یہ ظلم اپنے سبجیکٹس پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی عوام پہ، سیاسی پارٹیوں پہ بند کر دے، فیصلے عدلیہ آزادی سے کر سکے۔ مطلب یہ کتنا آسان ہے آج کل یہ پریڈکٹ کرنا کہ بینچ لگتا ہے تو ہمارے وکیل ہمیں بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کی ہونا چاہیے۔ مجھے کسی نے پوچھا کہ یہ وومن یہ ریزرو سیٹس والا جو فیصلہ بار بار ٹی وی پہ 2-3 دن سے وہ مجھ سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کیا ہوگا تو جی پھر آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا بیکاز وی بلیو ان فائٹنگ ٹو دی لاسٹ بال۔ سسٹم ایکسپوز ہوگا، دنیا میں چہرے بے نقاب ہوں گے، دنیا سن رہی ہے، آپ دکھا رہے ہیں، ٹی وی دکھا رہا ہے، اخبار دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، گفتگو کیا ہو رہی ہے، فیکٹس کیا ہے، وکیل کیا کہہ رہا ہے، سننے والے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ سو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو بھی پتہ لگے، سو اس لیے ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ آخری بال تک جو ہے خان نے سکھایا ہے کہ آپ نے اس کو فائٹ کرنا ہے، آخری بال تک کریں گے، وائی ناٹ؟ ایسے ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ تو 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو
اگر یہ نہیں ختم ہوتی ہے، وڈرا نہیں ہوتی ہے، واپس نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہر چیز کا یہ جنازہ نکل جائے گا. لوگ جو ہیں وہ پرسنل ایجنڈاز کو سامنے رکھ کے چیزوں پہ پالیسیز شیپ اپ کر رہے ہیں رادر دین جو انصاف کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو سامنے رکھے ہوئے. القادر ٹرسٹ کیس میں تاخیر جو ہے، اور دیکھیں نہ کرائم پروسیڈز، نہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے، نہ بشرا بی بی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے آئے. مگر اور پیسے آئے کہاں سے؟ سپریم کورٹ پہ. اس پہ آپ لوگ آلریڈی پچھلے کئی مہینوں سے آپ لوگ زیادہ ہم سے جو ہے وہ ماسٹر بن چکے ہیں. یو ہیو مور انفارمیشن دین اینی باڈی ایلس. اور اس کیس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل فیک، بالکل فیبریکیٹڈ پاکستان کا آپ لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے. عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے آپ عمران خان صاحب کو ان کے بچوں سے نہیں ملنے دیتے ہیں. آپ عمران خان صاحب کو ان کی بہنوں سے نہیں ملنے دیتے ہیں. آپ اتنا ایک آدمی جو قید میں ہے، آپ اس کے شعور سے، آپ اس کی آواز سے، آپ اس کی بات سے، آپ اس کے فلسفے سے اتنے ڈر چکے ہیں کہ آپ بہنیں، بچے اور کتابیں بھی اس سے دور کر کے بیٹھے. پچھلے 2-2.5 ماہ میں کتابیں تک ان کو نہیں دی جا رہی پڑھنے کے لیے. یہ سب بیسک رائٹس ہیں کسی بھی قیدی کے، اور یہ تو ناحق قیدی ہے ہمارا جس کا آپ حق چھین کے بیٹھے ہیں. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ناحق اس کو قید رکھا. اب اس لیڈر کا، جسے ہم اس ملک کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر سمجھتے ہیں، اس کا سیاسی قد ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی بڑا ہو گیا ہے کہ تم لوگ اس سے بہنیں، اس کے بچے، اور وہ جو قانوناً عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی زوجہ جو ہے وہ بھی ہفتے میں 30 منٹ تک کی ملاقات ان سے کر سکتی ہیں، وہ بھی کرانے کو آپ تیار نہیں ہیں. تو اس حکومت کا خوف آپ دیکھیں کہ وہ جو 6 آدمیوں کی اجازت ہوتی ہے ملنے کے لیے، جب وہ جاتے ہیں تو وہ بھی پنجاب پولیس پہلے کھڑی ہو جاتی ہے جیل سے بہت پیچھے روکنے کے لیے. وہ کیا کر لیں گے وہاں جا کے؟ ہر ملاقات میں آپ نے کیمرے تو لگائے ہوئے بھائی، ہر چیز آپ نوٹ بھی کر رہے ہیں، آپ ڈسکس بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ اس سے پہلے اس کا علاج بھی سوچنے لگ جاتے ہیں جب چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. کیا آپ نے اس ملک کا تماشا بنا؟ دنیا دیکھ رہی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ روش جو ہے آپ اس کو چھوڑیں. اس معاملے کو، اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. عمران خان کیا بات کرتا ہے؟ عمران خان رول آف لا کی بات کرتا ہے. عمران خان کیا بات کرتا ہے؟ عمران خان ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، آئین کی عملداری کی بات کرتا ہے، قانون کی حاکمیت کی بات کرتا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ کیا مانگتا ہے؟ وہ کچھ نہیں مانگتا. اسے کوئی ڈیل نہیں چاہیے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں ساری، اور آج نہیں کہا، اگر آپ ایگزیکٹلی یاد کریں، یہی میں نے آپ کو آج سے کوئی 10-10.5 مہینے پہلے یہیں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان نے کہا کہ میں ساری زندگی اندر گزار دوں گا. اور آپ دیکھیں انہوں نے دوبارہ اس دن یہ ریپیٹ کیا کہ میں ساری زندگی اندر رہ لوں گا، مگر میں اس طریقے سے ان چیزوں کے اوپر میں کمپرومائز نہیں کروں گا. آپ ان حربوں سے مجھے توڑ نہیں سکتے اور نہیں توڑ سکے. آپ رانا ثناء اللہ کی بات سن لیں تو وہ مور لگ گئی ہماری اس بات پہ کہ تم تو ایک مہینے، یہ سارا عمران خان کو اندر کرنے کا مت جو تھا وہ 1 مہینے کی قید پہ تھا. بھائی مہینہ نہیں گزاریا جائے گا. تو اس کے بعد وہ کہنے کے جہاز لے آؤ تو اسی باہر جانے ہیں. وہ کیا ساری وہ کلیپس ہو گیا، وہ سارا مت اور وہ ساری جو آپ نے ایک چیز کھڑی کی تھی کہ عمران خان یہ سارا وقت یہاں پہ گزار نہیں سکے گا. تو وہ نہ ٹوٹا ہے اور نہ وہ ٹوٹے گا. ایک اور اہم چیز جو ہے وہ نقطہ میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اینڈ دیٹ از ریگارڈنگ ہمارے کچھ اسیران ہیں جن کے کیسز عدالتوں میں سپریم کورٹ میں 2 سال سے کوٹ لکھپت جیل میں قید ایک نوجوان رضا علی، اس کی ضمانت ہو گئی. ٹھیک ہے جی، یہ وہ بچہ ہے جس کا آپ نے ٹی وی چینلز نے دکھایا کہ اس کی دادی بزرگ عورت روتے ہوئے وہ روز عدالت کے سامنے کھڑی ہوتی تھی اور جج کو کہتی تھی کہ میرا ایک ہی ایک بچہ، ایک اکلا، کہ یہ بے گناہ ہے. یہ صرف اس کا جرم کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. فاسٹ یونیورسٹی کا
وہ اس میں آئی ٹی میں یا کمپیوٹر سائنس میں، کیونکہ میں ان کے گھر گیا تھا لاہور، اپنی یہ جو دوسری روپوشی بھی میں گزار کے آیا ہوں آپ کے پاس، اس سے پہلے مجھے لاہور جانے کا موقع ملا اسیران کے گھروں میں جانے کا، تو میں بڑی تکلیف ہوئی. آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈسکس بھی کیا تھا تھوڑے کیسز، میں تو کوئی 30 35 40 گھروں میں گیا تھا، مگر 1 2 میں نے آپ کے ساتھ میڈیا ڈسکشن میں کیا. مطلب ہے بندے کا دل پھٹتا ہے ان ماؤں کے، اس بزرگ عورت کے، اس کی بہن کے، اس کی بیوی ماں، مطلب ہے اس کی والدہ آلموسٹ شی گاٹ مینٹلی وہ بالکل وہ ہو گئی تھی. تو اس کی جو ہے خالہ اور اس کی بہن جو تھی، کیونکہ والدہ اور بیگم جو تھی وہ بیچاری بات نہیں کر سکتی، اور وہ بچہ صرف وہ ہوتا نا صرف اس احتجاج میں شامل ہونے کے لیے پورا من، کوئی بیچارے کا وہ نہیں. تو اس کو پکڑ لیا گیا، اور آپ کے سامنے ہے ساری وہ بپتا کہ کس طریقے سے وہ بوڑھی اور بزرگ عورت، بیسیکلی مانسیرے کے رہنے والے تھے اور وہ لاہور میں شفٹ ہوئے تھے، سادات گھرا، وہ واکر کے اوپر، بیکاز شی کوڈنٹ واک پراپرلی، شی از ویری اولڈ لیڈی، اور وہ جاتی نہیں. اب سپریم کورٹ سے 2 سال ناحق اندر رہنے کے بعد اس بچے کو ضمانت دی گئی ہے، کیونکہ رضا علی پہ جس بندے کو زخمی کرنے کا کا الزام تھا، اور جس حوالے سے اس نوجوان کی، یہ کیونکہ 1 2 ٹیکنیکل چیزیں ہیں، آئی ہیڈ ٹو ریڈ فار دیٹ، کہ جی اس نے فلاں بندے کو زخمی کیا ہے. مزے کی گل ہے کہ جیڑی زخمیاں دی لسٹ سی اودے وچ اس زخمی کا نام ہی نہیں سی، اس زخمی کا نام ہی نہیں تھا جس کو زخمی کرنے کے الزام میں اس کی ضمانتیں تک مسترد ہوتی رہیں، اور وہ ناحق ایک عدالت دوسری عدالت اور آخر تک جو ہے وہ بچہ جو گیا، اور پھر اس کی فیملی کمان والا کوئی نہیں پیچھے، عورتیں ہی عورتیں، دادی ماں ماسی بہن، نو بٹی، یہ ان کے حالات تھے. اچھا، اب 9 مئی کے تمام مقدموں کی یہی سٹوری ہے، کیونکہ اس وقت تو ایک عجیب و غریب جبر تھا نا، فیملیز جو تھیں وہ ایک خوف کے اس میں تھیں، تھانے جاتے ہوئے ڈرتے تھے، تفتیشی بدماش فیملیز کو جیسے مرضی، جیل والے علیحدہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ملاقات کے علیحدہ پیسے چل رہے ہیں، تفتیشی علیحدہ ذلیل کر رہے ہیں، عورتیں بیچاری پڑھے لکھے گھروں کی عورتیں ہیں، ہمبل بیک گراؤنڈ سے لوگ آئے، تھانوں کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں، بیچارے پولیس سے ڈیل کرنا نہیں آتا یار. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. اور یہ مطلب جس زخمی دا اس سے الزام سی وہ لسٹ ہی نہیں ہے، اور وہ وہاں پہ تو عدالت نے کیا لکھا ویری انٹرسٹنگلی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جیل کے ٹرائل ہیں، کیونکہ اگر ٹرائل اوپن ہو تو پھر بھی چیزیں شاید دیکھیں نا، کچہری ہے، ہائی کورٹ ہے، آ رہے ہیں، جیل کے اندر تو ہر بندہ جا بھی نہیں سکتا ہے. تو جیل کے اندر ٹرائل جو ہے اس سے ہمارے ورکر کو اس کا حق نہیں مل رہا جو اس کا قانونی حق ہے. کوئی چیز ثابت ہو گئی ہو گئی ٹھیک ہے، مگر جو اس طرح لوگ تنگ ہو رہے ہیں وہ زیادتی ہے، اور یہ سرکار جو ہے یہ اس میں پوری ذمہ دار ہے. میں آپ کو ایک آرڈر پڑھ کے، یہ آرڈر جو 7 مئی کا سپریم کورٹ کا ہے اس کا میں تھوڑا سا حصہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. As per the short order of the Supreme Court dated 7th May, the government is obligated to legislate within 45 days and amend the Pakistan Army Act to provide a right of appeal for individuals convicted by military courts. However, 20 days have been passed. دسو کوئی حکومت نے کو کی ہے لیجسلیشن؟ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، مطلب ہائی کورٹ نہیں کہہ رہی. ہائی کورٹ کا تو بس ویکھی بیٹھے ہیں سارا سلسلہ کہ سانو پیشی واسطے بھی بندے لے کے جانے پہنتے ہیں اتنے. پیشی لگوانے کے لیے ہمیں پارلیمنٹ اٹھا کے لے جانی پڑتی ہے. نچلی عدالتوں میں جو ہو رہا ہے، ڈو آئی نیڈ ٹو ٹیل یو گائز، وہ تو پھر مطلب ہے کہ ادھر سے تو ایسے کام چلتا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے 45 ڈیز دیے ہیں، چلو 20 دن گزر گئے، اگلے دن تسی وچ پا لو، ویکھ لو، ٹکٹ شروع کر دو، ٹک ٹک میں کی بنتا جی. یہ حکومت کیا کرتی ہے؟ تو یہ کیسز کے پلے ہے. میں کوئی ویزیبل وہ نہیں ہے. اس کی ڈیٹیلز کے حوالے سے میں نے اپنی لیگل ٹیم کو جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، ہم نے ان کو کہا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ میڈیا کے سامنے ایک پراپر اس ججمنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک سیشن کریں، ایک پریس کانفرنس کریں، اس حکومت کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جو لکھا پڑھ کے سناؤ نا. خان کہتا سی نے ایک تو پڑھے لکھے بھی کوئی نہیں، دعا کوشش بھی نہیں کرتے.
کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی انگریزی ہوتا نا جی، اوکھا ہوتا کئی باری پڑھنا. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ عمل درآمد کیسے کروانا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے. ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کار شاہدہ اخیر دیکھنا چاہیے تھا نا جی ہمیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی دن ہے، مگر یہ کلاسک ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. آفٹر دس ڈیسیژن میرے خیال میں آپ کو باقی کیسز کے حقائق کا اندازہ ہو گیا ہوگا. ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ خواتین کے حوالے سے ہے. صنم جاوید کی ضمانت کے حوالے سے ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے ہے. یہ صرف خان کے ساتھ وفا کی سزا میں یہ ہماری خواتین جو ہیں یہ ابھی تک اندر ہیں. وہ ایک بچی سرگودا میں ہے، شہر بانو. ان کی والدہ کیا جو ہے آپ نے سنا ہوگا، ان کے گھر کی بجلی کاٹ دی گئی ہے، میٹر اتار کے لے گئے ہیں. وہ جو متعلقہ سرگودے کا ایکسین ہے اب وہ کیا، وہ 14 سال کی بچی ہے چھوٹی، وہ کی جرم ہے. انہوں نے وہ والدہ کا کوئی اسکول ہے، وہ اسکول کہتے ہیں ادھر ان نے پہلے اس کے والد پہ پرچہ دیا، پھر والدہ پہ، یا پہلے والد پہ یا بعد میں والدہ پہ، سم تھنگ لائک دس. میٹر ان کا اتار لیا، وہ لوگوں کے گھروں میں رہنے پہ مجبور ہو گئے. بھائی یار ایک بچی تو اتنا ڈر گئے ہو، تو پھر عمران خان تو حکومت کا لڑنا جڑا ہے وہ تو پھر نیچرل ہے نا. اگر تسا ایک 14 سال کی بچی کا سوشل میڈیا ہینڈل جو ہے وہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا، برداشت ہوتی ہے نا. سیاستدان میں کیا ہوتا ہے، ہم برداشت سے چیزوں کو وہ فیس کرتے ہیں، اس کا سیاسی جواب دیتے ہیں. ہم کوئی پنجاب پولیس لوگوں کے گھروں میں اس لیے نہیں بھیجتے کہ یہ آپ اس بچی کی ٹائم لائن دیکھ لیں. مجھے تو کوئی ایسی خدا نخواستہ اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی پاکستان، مجھے تو کوئی ایسی اس پہ ٹویٹ نظر نہیں آ رہی. کیوں اس قوم کے بچے نو اپنا دشمن کر رہے؟ یہ تو بات طے ہے کہ دے ہیٹ یو، دے ڈونٹ لائک یو. یہ جو جنریشن ہے نا، اور یہ جو اس کے بعد جنریشن ہے، جنہوں اتنا جا بھی ہوش ہے، جنہوں روٹی کھان دا ہوش ہے نا، جڑا مطلب ہے نوالا پھڑ کے منہ پا سکتا ہے بچہ، وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نفرت کرتا ہے. دے ڈونٹ لائک یو، اٹس اے کلیئر میسج ٹو یو. سدھے ہو جاؤ، پٹھے ہو جاؤ، دے ڈونٹ لائک یو for what you have done to them and what you are doing to them, what you are trying to do to their country. They don't like you. مگر نفرتوں کو اتنا آگے مت لے جاؤ کہ کل ان بچوں کے ہاتھ تمہارے گریبانوں تک پہنچ جائیں. اور یہ اگلا جو ہے نا، وہ جب آپ دیکھیں، کل ایک نوجوان مجھے ملا یہاں پہ، میڈیا سے اس کا تعلق ہے، میں اس کا نام نہیں اس کے لیے کروں گا. اس نے کہا جی مجھے یہ ان کی پولیس اٹھا کے لے گئی تھی. تو میں اپنے بچے کے ساتھ، چھوٹے سے بچے کے ساتھ بائک پہ جا رہا تھا. تو جیسے ہی پولیس کی گاڑی گزری تو اس نے کہا بابا یہ 5 سال کا بچہ ہے. میں ایک میڈیا کے بندے کی گل کر رہا، یہ تو انہوں چک کے لے گئے سن. تو اس نے آگے سے بائک پہ جس طرح بچہ پکڑ کے اس نے کہا، تو کہتا ہے بچے نے گالی نکال دی. تو کہتا ہے میں نے کوئی یہ کیا حرکت کی تم نے، ڈونٹ ڈو دیٹ، یہ اچھی بات نہیں ہے، فلانا نہیں. یہ اس کے بچے کے دل سے نکلی. تو ٹھیک ہے، وہ تو روک نہیں سکن گے. آج آپ طاقت کے زوم میں ہیں، رہونت میں ہیں، اور اتنی رہونت میں ہے کہ آپ عمران خان کو اس ملک کا مودی سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں. ظلم اور غداری یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے اس بے حیا بے غیرت وزیر اعظم مودی نے پاکستان پہ حملہ کیا، ہمارا اسکواڈرن لیڈر شہید کیا، ہمارے مدرسوں میں بچے شہید کیے، جتنی شہادتیں ہوئی ان 3 دنوں میں اس قوم کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا چھوٹا دشمن ہے. اوبیسلی جندال کے یاروں سے میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں؟ جب آپ کے بزنس انٹرسٹ ہوں گے تو پھر آپ کو مودی پاکستان کا دوست اور عمران خان پاکستان کا دشمن نظر آئے گا. تو ایسے لوگوں کو قوم، ٹھیک ہے ویلے دی گل ہوندی ہے، تھوڑی اج کل معاملات ٹھیک نے، اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے ناچ لو، کر لو رونت اور یہ غرور کر لو، بٹ یہ زیادہ دیر تک یہ کام نہیں چلے گا. آخر میں سینیٹر مشتاق صاحب کی مسز اور ان کے بچوں کو اسلام آباد پولیس نے جو ہے وہ اٹھایا ہے اور تھانے بھیجا ہے. مجھے اس وقت کا آپ کے پاس اپڈیٹ ہوگا کہ اس وقت کیا سچویشن ہے. کہ لاسٹ ٹائم میں اسپوک ٹو دوز پیپل، انہوں نے مجھے کہا کہ غازہ کے حوالے سے ایک ایسا کیمپ لگایا تھا کہ وہ جو
ڈاکٹر الانجار کی جو 9 بچوں کی شہادتیں ہیں ان کے حوالے سے وہ ایک تعزیتی وہ تھا. وہ کہتے تھے پروٹیسٹ بھی نہیں ہے. جو ان کا ٹویٹ میں نے پڑھا تو وہاں سے جو ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے بچوں کو گرفتار کیا گیا ہے, یہ میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں بھئی خیریت ہے؟ پاکستان دے پاسپورٹ تے لکھا ہے جی کہ دس پاسپورٹ از ویلڈ فار ایوری کنٹری آف دا ورلڈ بٹ اسرائیل. ہٹا چھڈو. اگر آپ نے فلسطین میں بچوں کی شہادتوں پہ, معصوموں کے خون بہنے پہ, ان کی شہادتوں پہ تعزیتی کیمپ, احتجاجی کیمپ نہیں, آپ نے اس پہ اپنے بچوں اور اپنی ماؤں اور اپنی بیٹیوں کو اٹھانا ہے تو پھر پاسپورٹ بھی چینج کر دو نا. کرو ہمت نا, تکڑے ہو وہ نا, کرو چینج اس کو. یار اللہ سے ڈرو, خدا کا خوف کرو. صرف یہ تقریروں میں اسلامیات سنانے سے یا کہانیاں سنانے سے تمہیں کو بہت بڑا تمغہ نہیں مل جائے گا کہ تم کو بہت بڑے مسلمان ہو. یور ایکشنز اسپیکس لاؤڈر دین یور ورڈز. اور آپ کے ایکشنز یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, جس کا پاسپورٹ شاید پہلا یا دوسرا, 1-2 ملک ایسے ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ ویلڈ فار اسرائیل. دس از دا لیول آف ہیٹ فار اسرائیل. اور اس پہ قائد اعظم جو ہے ان کے فرمودات وہاں پہ موجود ہیں, پوری فلسفی اس پہ موجود ہے. ہمارے لوگ لڑنے مرنے کٹنے کو تیار ہیں. جو جس کے بس میں ہے, جو نہیں ہے, وہ یہاں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. آپ لوگ اور میں وہاں نہیں پہنچ سکتے, مگر ہمارا دل تو روتا ہے, ہمیں تکلیف تو ہوتی ہے کہ یار ہم صرف نماز پڑھ کے دعا ہی کر سکتے ہیں, ہم وہاں شاید نہیں وہ حصہ لے سکتے, ان کو بچا نہیں سکتے یا پہنچ نہیں. تو یار آپ اگر کوئی ان کے لیے تعزیتی کیمپ لگاتا ہے تو آپ ان بچوں اور عورتوں کو اٹھاتے ہو. شیم فل ہے. یو آر شیم لیس پیپل. شرم کریں. اور میں پاکستانی قوم کو کہوں گا, ویکھو نہ دے چہرے, یہ وہ لوگ نے جڑے فلسطینیوں کی شہادتوں پہ لگے ہوئے تعزیتی کیمپوں میں سے بچوں اور عورتوں کو اٹھاتے ہیں. یہ وہ چہرے ہیں, دیکھ لو, مت کسی دھوکے میں آنا. یہی عمران خان کہتا رہا اور آج بھی یہی, اور یہ اپنے ایکشن سے وہ ہر چیز جو ہے وہ بار بار ثابت کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں بس آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. بڑی مہربانی آپ لوگوں نے, دوستوں نے ٹائم دیا. پلیز اف somebody has a question. I took a little more time. آج میں نے تھوڑا زیادہ وقت لے لیا آپ کا. سر یہ بتائیے کہ جس طرح ہندوستان کے خلاف جنگ میں پوری قوم نے یکجا ہو کر جواب دیا, اس کا اعتراف DJSP نے اپنے پریسر میں بھی کیا. وہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس جو نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا. اور نوجوان کس کے ساتھ؟ ساڑھے نال دے. تو ایک سیز فائر ہوا عارضی طور پر, تو کیا سیاسی جماعت کے ساتھ سیز فائر نہیں ہو سکتا؟ اس طرح کی خبریں بھی چلی, ویلاگز بھی ہوئے. آپ کیا انفارمیشن ہے پارٹی کی, معاملات ہو رہے ہیں؟ پھر دیکھیں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. میں کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں سر, کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. مطلب مذاکرات ایسے ہوتے ہیں کہ جتنے سانو پیشی لوان واسطے عمران خان صاحب کی 2 واری احتجاج کرنا پے, ایسے مذاکرات چلتے ہوتے ہیں نہیں. سو ہمیشہ یہ ایک ایسے ہی خبر جو ہے وہ نکالی جاتی ہے کہ جی ایک کنفیوژن پیدا کیا جائے میڈیا میں, ایک فضا بنائی جائے. یہ وہ پروپیگنڈا اور وار ہے کہ جس میں کہ جناب جی شاید یہ کوئی ایک طرف یہ اسٹانس, یہ دیکھو کیا گفتگو کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ ادھر لگے ہوئے ہیں. کوئی ٹاکس نہیں ہو رہی. ایک جعلی خبر اڑائی گئی جس میں کہا گیا کہ خان صاحب کو اندر کو بندہ ملا, فلاں ملا. خان صاحب نے خود آ کے اس کی تردید کر دی, آپ لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا. سو نتھنگ از ہیپننگ ایز فار ایز سیز فائر از کنسرن. دیکھیں 3 دن کی جنگ ہوئی, کیا ساڑھے بچیاں نے حب الوطنی کا مظاہرہ نہیں کیتا؟ ہمیں کسی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. یار یہ ہمارا ملک ہے, خان کہتا ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی پہلے ہیں, سب کچھ بعد میں ہے, پہلے پاکستان کی حفاظت ہے. ہندوستان ہمارا دشمن ہے. پارٹیوں کی تقسیم ہو سکتی ہے مگر ہندوستان اور ہندوستانی پاکستان کے دشمن ہے, پاکستانیوں کے دشمن ہے. کوئی اس کے اوپر بحث نہیں ہے اور اس سے کوئی سیاست نہیں ہے. اور اس کا ثبوت پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے. جن کو انتشاری کہتے تھے, جن کو تخریب کار کہتے تھے, جن کو کہتے تھے کہ یہ جناب قوم کو وہ کرنے والے ہیں, جن اب بچیاں تے FIA دے پرچے موجود نے کہ یہ انتشاری اور اینٹی اسٹیٹ ہے, کیا انہوں نے 3 دن ساتھ نہیں دیا اپنے ہر اس جوان کا جو بارڈر پہ یا فضا میں پاکستان کی حفاظت کر رہا تھا؟ نہیں دیتا. سٹیٹس میں نے پشاور تھا میں ان دنوں, میں نے وہ سٹیٹس بھی شیئر کی, آپ لوگوں کے پاس ہیں, آپ لوگوں نے ٹویٹ کیے ہوئے سارے. تو ہم نے تو ہمارے لیے ملک سے زیادہ کچھ نہیں ہے, سیاست تو نہیں ہے. اور خان نے پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اگر آپ خان صاحب کا اس کے بعد بیان دیکھیں تو خان صاحب نے یونٹی
یگانگت، یہ دو لفظ آئی ریمبر فرام دیٹ میسج کہ یونٹی اور یگانگت کی بات کی ہے. اور یونٹی اور یگانگت کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ حقیقی یکجہتی وہ تبھی ممکن ہے کہ بھئی یہ جڑا گند مچایا ہے تسی ملک دے اندر بند کرو. لیٹ پیپل شو دیئر لو فار دی ڈیفینڈرز آف پاکستان. بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ نفرتوں کے تیر جو ہیں وہ تم لوگ ان کی سینوں میں اتار دو اور اس کے بعد تم حقیقی یکجہتی. تو یہ حکومت جو کہ بینیفیشری ہے اس ساری چوری اور ڈاکے کی، الٹیمیٹلی جیسے لے مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لانتا دے ہارتے نہ دے گالے جی پہنے دے. سو بالکل پاکستان تحریک انصاف مذاکرات پہ بلیو کرتی ہے، بٹ خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں میننگ فل کا مطلب ہے، کیونکہ تسی اگے سوال ہی پوچھنا ہے جی آپ تو پھر سیاسی سے بات نہیں کرتے تو فلانے کو نہیں، آپ مجھے پتا آپ نے یہ بات پوچھنی، میں تمہیں پہلے دس دینا. میننگ فل کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھائی ہیں میرا ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، وہ میرے دوسرے بھائی میرا جھگڑا ختم کروا سکتے ہیں یا وہ ڈلیور کر سکتے ہیں، تسی کچھ بھی نہیں کر سکتے مگر کہانی اچھی کر سکتے ہو. تو میں جنہیں میرا کام کرنا ہے میں وہ کول جاواں گا، تھوڑے کو ٹائم ویسٹ کراں گا. میننگ فل ڈائلاگ. جو حکومت کی اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین جو پہلا مذاکراتی سلسلہ ہوا تھا اس کی ناکامی کی کیا وجوہات ہیں؟ دوسرا سوال بڑی سمپل. دوسرا سوال یہ لے لیں حکم سر. کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر انٹرنل مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جو آپ کی جو اسٹرگل ہے اس کی ناکامی کا باعث بن رہے ہیں. کبھی ایک اٹھ کے دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کر دیتا ہے، دوسرا اٹھ کے دوسرے کے اوپر. تو جو آپ کی انٹرنل مسائل ہیں وہ بھی نہیں ختم ہو رہے اور جو پہلے مذاکرات ناکام ہوئے ٹھیک ہے، اچھی بات. کیا وجوہات؟ پہلے تو میں آپ کو پہلے فرسٹ تھنگس فرسٹ دیکھیں، وہ جو مذاکرات تھے وہ کمیٹی خان نے پرپوز کی تھی، کمیٹی بن گئی، اسپیکر آفس نے فیسیلیٹیٹ کیا. پہلی نشست ہوئی، اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے پاس ہے. دوسری نشست ہوئی، نشستیں، تیسری بھی نشست ہوئی. بات یہ ہے تحریک انصاف گئی، چیف منسٹر آئے، انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور جو ممبر ہم نے نامینیٹ کیا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہماری ایک سمپل سی ڈیمانڈ تھی، 26 کا قتال، 9 مئی کی حقائق، ایک آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، CCTV فوٹیج آ جائے، جہے بندے پاکستان دا قانون توڑ رہے نے اور کوئی غلط گل کر رہے نے وہ تسی نتارا کر دو، سامنے لے آئیں، ہمیں ثابت کر دیں کہ اس میں حقائق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور فسانہ یہ سب علیحدہ ہو جاتا. اس کے لیے جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے ٹاپ ججز کے حوالے سے ہماری ڈیمانڈ تھی. ایک نوٹیفیکیشن کرنا تھا جس کے تحت وہ جوڈیشل کمیشن بن جاتا، وہ نہیں بنا. تو اب ہم کیا اپنے سپورٹ بیس کو، اپنے ووٹر کو صرف یہی دکھاتے رہتے کہ آج ہم کمیٹی کے اندر گھس گئے ہیں، یہ نشست ہو گئی ہے، ثناء اللہ نے یہ کہہ دیا، اسد کیسر نے یہ کہہ دیا، فلانے خبر دا کاروبار تو چلتا ہے مگر ساڑا کام نہیں چلتا جب تک کوئی کنکریٹ چیز نہ ہو جس کے ساتھ ہم وہاں پہ گئے تھے. تو وہ نہیں ہو رہا تھا. اگین آخر میں کیا ہوا کہ ہمارے جو ترجمان تھے اس کمیٹی کے، نیگوشیشنز کمیٹی کے، SIC کے جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب، آپ ان کی مدرسے پہ آپ مطلب پولیس بھیج دیتے ہو، آپ کے میڈیا کے بچوں نے رپورٹ کیا، سوشل میڈیا نے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ ولفلی آپ اس چیز کو ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہو، آپ نہیں چاہتے کہ یہ چیز. تو اس پہ پھر وی ڈنٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم. خان صاحب کے حکم پہ ہم اس پروسیس کا حصہ بنے تھے. سو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وی آر ناٹ انفارم. ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے. یہی پارٹیاں تھیں. ہم پہ اعتراض ہوا، آپ لوگوں نے اعتراض کیا، تھی کہنا سی پہ چورا نال بہنا نہیں ہو، تھی چورا نال بہ گئے ہو. مگر اس کاسٹ پہ بھی کہ ہم یہ تنقید اپنے پہ برداشت کرتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد کیا ہوا، صرف ایک نوٹیفیکیشن ہی ہو سکا، الٹا ہمارے لوگوں کے مدرسوں اور گھروں کے اوپر حملے شروع ہو گئے. نمبر 1. نمبر 2، پہلی بات تو آپ میرے بھائی ہیں، بڑا احترام ہے، میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ ہماری اسٹرگل ناکام ہو گئی، میں نہیں سمجھتا، آپ سمجھتے ہیں، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. جب تحریکیں چلتی ہیں اور ایسی پارٹیاں جن پارٹیوں کے اوپر فسطائیت کی انتہا ہوتی ہے، ایسی پارٹیاں جن پارٹیوں کے کسی صوبے میں لوگوں کو بالکل نہیں نکلنے دیا جاتا، کہیں پہ وہاں حکومت بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی وفاق کی مداخلت ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے بھی سب کچھ. پھر وہاں پہ پراپیگنڈا مشینری جب بالکل خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ تو خان کو فلانا بندہ اندر جا کے مل گیا جی، وہ جی خان صاحب پہ حملہ ہو گیا جی، وہ فلانا ہو گیا جی، اس قسم کے یہ ڈرامے کہاں سے آ رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ جیسا کوئی بندہ ایسی پوسٹ نہیں لگائے گا، آپ کو کیا فائدہ اس سے؟
اس قسم کے اس ملک میں کنفیوژن پھیلانے سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کسی شریف آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو جب ایک پوری مشینری بھی ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کے لیے لگی ہوئی ہو، تو ایسے ملکوں میں ایسے حالات میں چھوٹے چھوٹے پارٹیوں کے ایشو، خصوصاً وہ پارٹیاں جو زیر عتاب ہوتی ہیں، وہ بڑے کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ سیاسی لوگ ہوتے ہیں بھائی سب، یہ کوئی فوجی دستہ تو ہے نہیں بس سارے ایکو قدے ہوں گے اور ایکو وردی پا کے ٹرن گے۔ یہ سیاسی پارٹی ہے، مختلف بیک گراؤنڈ، مختلف طبیعت، کوئی طبیعت کا سخت ہے، کوئی طبیعت کا نرم ہے، کوئی بہت بولڈ ہے، کوئی ذرا شرما بھی جاتا کدی کدی۔ تو اس قسم کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر کدی بانڈے کھڑک جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے ملکوں میں چھوٹے چھوٹے معاملات ہو جاتے ہیں تو بڑی بڑی پارٹیوں میں، اٹس ون آف دا بگیسٹ پارٹی، ناٹ ون آف دی بگیسٹ پارٹی آف پاکستان، تو چھوٹا موٹا کھڑکا دھڑکا تو بھی برداشت کر لیا کرو پیار محبت میں۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آج 28 مئی ہے اور مسلم لیگ نون یہ کلیم کر رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے بھی دھماکے کیے اور وہ آگے۔ اچھا، دوسرا عظمہ بخاری کی جانب سے کل پھر ایک بیان آیا، انہوں نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جتنا بھی عمل ہوا ہے یہ نواز شریف کی مشاورت سے ہوا۔ اس سے پہلے بھی وہ ڈیزائن کے بارے میں کہہ چکی ہے، جنگ کا جتنا ڈیزائن تھا وہ ان کی مشاورت سے ہوا۔ تو کتنا کردار سمجھتے ہیں یہ محمد نواز شریف؟ دیکھیں جی میں نے تو آپ بیانوں پہ ہی آ گئے تو میں بیانہ نہیں دے دینا۔ پھر میرا خیال ہے جی اپنا رولا جڑا ہے نا یہ اپنے گھر مکا لین پہلے، کیونکہ وہ ایک آپ لوگوں کی طرف سے ہی کلپ جو ہے وہ شیئر ہوا تھا جس میں جو ملک کے فارم 47 کے موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ تو کہہ رہے تھے سارا کچھ آرمی چیف نے کیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے نہیں کیتا، میرے مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیتا ہے۔ پہلے اپنے گھر دے وچ اپنے بیان لا لو، اس تو بعد سارے نال گل مکا لینا۔ تو یہ تو اس بات کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کا، پھر میں نے یہ سوال کیا تھا، میں نے کہا جی وہ لنڈن میں کون سی ایسی رائل آرمی کی اکیڈمی ہے جہاں مطلب سیاستدانوں کو ملٹری آپریشنز کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ کیونکہ بہت عرصہ رہے ہیں تو اتنے ہو سکتا ہے کوئی ٹریننگ ہو گئی ہو، کیونکہ میرے علم میں تھا کوئی نہیں۔ یہ بات۔ دوسری بات، ہاں بائی میرلی بینگ اے پرائم منسٹر وین اٹ ہیپنڈ، ہمیں یاد ہے کہ یہ منظوریاں جو ہیں وہ بہت دنوں کے بعد بڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ کی گئی تھیں، اور یہ ایسے نہیں تھا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، ایک ایک بندہ کریے یا نہ کریے، باہر کا پریشر اندر کا پریشر وہ ہمیں سب پتہ ہے، ان کے بیانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کی تاریخ گواہ ہے۔ جی پلیز۔ یہ بتائیے گا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی ایک ایسے جال میں پھنس گئی ہے کہ نکل نہیں پا رہی آپ پہ مقدمات کے اللہ خیر حوالے سے، کرے، مجرم کے اللہ خیر حوالے کرے۔ سے۔ تو سر یہ بتائیے گا آپ کے اپنے ممبرز اس میں شامل تھے 26 میں، اتنے منتھ گزر گئے ہیں، کوئی کارروائی ان ممبران کے خلاف ہوئی جنہوں نے ووٹ ڈالا؟ دیکھیں جی جو لوگ جنہوں نے اوپنلی ووٹ سامنے ڈال دیا تھا وہ تو میں نے اس کے بعد وہ تو اگر میری ٹائم لائن پہ آپ دیکھیں تو باقاعدہ طور پہ بڑا سخت ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو پارٹی کا حصہ کوئی نہیں، جن میں سے ایک دو وزیر بھی بن گئے ہیں، تو اسی ویکھیا ہونا ہے، بے شرم ٹائپ لوگ نے جنہوں نے عمران خان کی تصویریں لگا کے وہ کیا اور اس کے بعد اوپنلی جا کے وہ کر دیا۔ تو وہ تو اپنی سیاست کیا، انہوں تو اپنی نسل کی سیاست بھی خراب کر چکے ہیں، آن گے نا میدان دے وچ تو انہوں نے پتہ لگ جائے گا۔ ہاں جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، لیٹ می کم بیک، آئی نو کہ آپ بیسیکلی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اوپنلی آ کے ووٹ نہیں ڈالے، مگر ان کو پارٹی نے شو کاز ایشو کیے، کیونکہ وہ بھی جب ہم نے ایک ڈسپلن کے تحت آپ کو پابند کیا تھا تو آپ کو پارٹی کے ذمہ داران اس کو لک آفٹر کر رہے تھے اس کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے تھا۔ یہ ایک بیسک ہماری ڈیمانڈ تھی، اگر تسی ساڑھے رابطے سے نہیں ہو تو پھر آپ کہاں ہیں ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ شو کاز دیے گئے تھے، اس کے اندر کافی سارا وہ ہوا۔ پھر ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے آئین کے اندر، وہ صرف میرے لیے شو کاز سے آپ کسی کو فارغ نہیں کر سکتے ہیں، اس میں پھر ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے جس میں ہر کسی کو آپ نے ایک موقع دینا ہے۔ شو کاز کے جواب ان کے آ گئے تھے، سب کے ساروں کے جواب۔ پھر اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی جو ہے وہ فارم ہوئی تھی، مجھے اب علم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ہیئرنگز ابھی تک ہولڈ کی ہیں یا نہیں کی ہیں، میں ان سے ڈسکس کر کے میں آپ سے شیئر کر لوں گا کہ اس میں ڈیلے کیوں ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ ان کے جوابات آ چکے ہیں، کمیٹی بن گئی ہے، ہیئرنگ کرنی ہے جس پہ وہ بتائیں گے کہ بھائی جی آپ کے وہاں غیر حاضر ہونے کی وجہ کیا تھی۔ اگر کمیٹی مطمئن ہو گئی تو فیصلہ ہو جائے گا، اگر کمیٹی مطمئن نہ ہوئی تو بھی فیصلہ ہو جائے گا، اور دونوں صورتوں میں جو فیصلہ ہوگا وہ عمران خان صاحب کی اپروول سے پھر اس پہ ایکشن ہو جائے گا۔ سر یہ بتا کہ خیبر پختونخوا میں بھی اس ٹائم جو ہے کافی بدنی ہے، صبح بچاؤ مہم بھی جو ہے مختلف جماعتوں کی جانب سے کی جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کیا صوبے میں واقعی کرپشن ہو رہی ہے؟ اور جو اس سے پہلے ابھی لیبرل پارٹی کی ورکران کی جانب سے یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ عید کے بعد جو ہے وزیر اعظم کی چڑھائی کریں گے، کس حوالے سے؟ کس کی طرف سے؟
पीपल पार्टी के जो वर्कर्स हैं मजाक कर रहे हैं आप, मजाक तो नहीं कर रहे। नहीं, मैं नहीं समझता कि उन्होंने बेचारे दे पल्ले को जाए जो इतने कोई करें, है ना? तो वो मजाक करते हैं। अच्छा सर शेख साहब ये बताइएगा कि इतना अगर इनके इतने पल्ले होता तो कोई सीट ले लेंदे पूरे केपी दे विच, कुछ कर करा लेंदे, कोई समझ रहे हैं ना मेरी बात। वो जो जिस एहतजाज का आप जिक्र कर रहे हैं वो बंदे गिन लेने थे आपने, उसमें बंदे कितने थे, मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो वो ठीक है, उन्होंने गवर्नर अपना लगा दिया, उनके पास इख्तियार है, मजाक मजूक करते रहते हैं, रोटी पानी चल रहा है, बस ठीक है। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं समझता हूँ कि अगर जिस दिन पीपल्स पार्टी से केपी में खतरा हो गया तो फिर तो साड़ी एग्जिस्टेंस ही जड़ी है ना, फिर वही खत्म हो जानी चाहिए। तो इस वास्ते ये जी गल्लां सीरियस ना लिया सर, करो। ये बताइएगा कि एक तो आपने अदलिया के हवाले से कहा कि अदलिया जो है आजाद नहीं है, फिर आपने एक फैसला भी पढ़ के सुनाया। सर 9 मई के मुकदमात के हवाले से आपको कौन से अपने पार्टी मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर जेलों के अंदर दिखाई देते? बहुत सौ के नाम है, आई विल नॉट बी एग्जैक्टली, मैं आपको उस वक्त नेम नहीं कर सकूंगा क्योंकि बहुत से केसेस लाहौर में चल रहे हैं। हम तो समझते हैं कि वो सारे के सारे केसेस ही गलत हैं। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, आपके थ्रू आवाज़ उठा रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज ले आएँ, सीसीटीवी फुटेज ले आएँ, सामने ले आएँ। अगर किसी ने कोई ऐसा कानून तोड़ा है पाकिस्तान का जिसके थ्रू उसको सज़ा मिलनी है तो उन्होंने तो मैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकांगा ना, मैं डिसोन तो नहीं कर सकूंगा मगर मैं जस्टिफाई तो नहीं कर सकूंगा ना। मैं तो कहूँगा ठीक है, अगर मेरी पार्टी में से किसी ने कोई ऐसी हरकत की है और सबूत है और वीडियो मौजूद है तो उसका हम क्या कर सकते हैं। मगर अगर हम ये कहते हैं कि अगर वो बेगुनाह है, वहाँ मौजूद नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हमारे तकरीबन, आप भाई हैं बड़े, उससे मैं बताऊँ आपको, हमारे तकरीबन जो पार्लियामेंटेरियन जो दोस्त हमारे सेनेटर्स, उन पे 9 मई में एक ही दिन, मैं आपको सबसे बड़ा वो बता देता हूँ, एक ही दिन मियांवाली, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर FIR है। मैंने दसो, हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो है मगर जिनके बच्चे नहीं हैं जो एक ही टाइम पे इन सारी जगहों पे मौजूद थे मुख्तलिफ अजला में और ये सारा सिलसिला कर रहे थे। इवन मुझे अगले दिन चीफ मिनिस्टर के भी बता रहे थे कि वो 26 वाले जो FIRs हैं उनमें उनको किसी कराची और दूसरे उधर के भी जिस दिन यहाँ पे मौजूद थे उन FIRों में भी कर दिया, और 9 मई में तो ऐसी दर्जनों ही FIR हैं। तो अब आप मुझे बताएं ये ठीक कैसे हो सकता है? ये दबड़ के सुन्नी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, जबर ही है, जबर के अलावा इंसाफ इंसूफ वाली गल तो कोई नहीं है। और अब तो एक 26वीं तरमीम के बाद एक सुस्त रवि सी आ गई है ना चीज़ों में, वो हमारे लिए परेशान वो है। जजेस बीच में फैसले देते भी रहे हैं, मैं ऐसे बात करूं, आप देखें पहले 26वीं तरमीम से पहले बहुत सी जजमेंट्स जो है वो हुई हैं, वो वापस हुई हैं, उनके खिलाफ फैसले हुए हैं, खामियां जमानता हुई हैं। मगर अब इसके बाद ये जो जबर है वो बड़ा वाज़ेह है। आखिरी सवाल सर, आखिरी ये ना होए तुसी मेरे मुंह चों कोई ऐसी गल ना कढ़ा दिओ जी बाहर रौला ही बन जाए। हाँ